بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اخلاق عمل طیب، وائس چیئرمین انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ ضلع سلطنتی آزاد کشمیر۔ میں نے کہا کہ آج تھوڑا سا آپ کے ساتھ بات کی جائے جو 7 اکتوبر سے لے کے آج 26 اکتوبر ہے، جو ظلم و ستم اسرائیل کر رہے فلسطینیوں کے ساتھ، اس کے سلسلے میں آپ سے بات کی جائے۔ اصل میں آپ دیکھتے بھی ہیں پورا دن کہ جو ظلم و ستم جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے فلسطینی کے ساتھ، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ہے۔ تو جو میری رپورٹنگ کوئی ہوتی ہے تھوڑی بہت، وہ میں آپ تک جو ہے نا وہ اپڈیٹس وغیرہ پہنچاتا رہتا ہوں کہ اس وقت تک کتنی جو ہے نا وہ شہادتیں ہوئی ہیں، کیا ہو رہا ہے جنگ کے اندر۔ میں نے کہا کہ آج جو ہے نا وہ آپ سے اس سلسلے میں بات کی جائے۔ انتہائی جو ہے نا وہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس طرح کسی اسلامی ممالک کی کنٹری کے اندر یہ کچھ ہوتا تو اقوام متحدہ جو ایک سفید ہاتھی کا کردار ادا کر چکا ہے، وہ آج 19 دن گزرنے کے باوجود بھی جنگ بندی نہیں کروا سکا ہے۔ اور ستم ظریفی کا یہ عالم ہے کہ جو امریکہ کے صدر جو بائیڈن ہیں وہ بھی کھل کر ان کی حمایت کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اسرائیل کا یہ اس کو جو ہے نا وہ تھپ تھپاتے ہیں کہ جی یہ اس کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے۔ دفاع کس کے ساتھ کرے؟ کوئی ہاسپیٹل جو ہے وہ آپ کے سامنے نہیں بچا ہے، کوئی گرجا گھر آپ کے سامنے نہیں بچا ہے، کوئی مسجد نہیں بچی ہے۔ جہاں بھی لوگ جاتے ہیں وہاں ان کے اوپر جناب جو ہے نا وہ بم برسائے جاتے ہیں۔ بچے اگر پانی لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ لوگوں کے چھوٹے جو بچے ہاسپٹل کے اندر آتے ہیں جو 3 4 6 سال کے، ان کو آپ دیکھیں کہ ان کے میں کتنا خوف ہے اور کیا ان کا عالم ہے کہ وہ جو سارے جو بچے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو کھو چکے ہیں۔ ماں باپ جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو کھو چکے ہیں۔ تو کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اتنا بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے اور اتنی بڑی دنیا ہے، لیکن اسرائیل کو کوئی بھی روک نہیں رہا ہے۔ تو یہ جو جنگ مجھے نظر نہیں آ رہی ہے بلکہ نسل کشی کی جا رہی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ 6,000 سے زائد فلسطینی عوام کو اس وقت تک جو ہے نا وہ شہید کیا جا چکا ہے، جن میں سے 2500 بچے خالی شامل ہیں۔ یورپی ممالک اسرائیل کر کھل کر جو ہے نا وہ حمایت کر رہے ہیں، لیکن ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامی ممالک کا جو کردار ہے وہ انتہائی جو ہے نا وہ عجیب و غریب بلکہ شرمناک قسم کا مظاہرہ ہے۔ ہر طرف فلسطینی عوام کی چیخ و پکار جاری ہے، مگر تمام اسلامی ممالک جو ہیں وہ صرف بیان بازی سے کام چلا رہے ہیں۔ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ اور زمینی حقائق گواہ ہیں کہ سرزمین فلسطین پر اسرائیلیوں نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی آبادیوں کو نشانہ بنا کر اپنے ناجائز قبضے کو پھیلایا جا رہا ہے۔ غزہ میں لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ فی الفور جو ہے نا وہ غزہ کو خالی کر دیں، اور جو ہے نا وہ ورنہ ہم جو ہے نا وہ اس کو بالکل تباہ و برباد کر دیں گے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ انسانیت جو تڑپ رہی ہے، وہ فلسطینیوں کا ملک ہے اور ان کو وہاں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ماؤں کی چیخو پکار ہے، لیکن کوئی بھی جو ہے نا وہ سننے والا نہیں ہے۔ مسئلہ فلسطین کے باعث جو ہے ہزاروں جانوں کا نقصان ہونا اقوام متحدہ کے کٹ پتلی ادارے ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ابھی اقوام متحدہ کا جو کردار ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ کسی بھی جس وقت اسلامی جو ملک ہے اس کے اندر کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو فوراً تمام جتنی بھی تنظیمیں وومن رائٹس جتنی بھی ہیں وہ ساری ادھر آ جاتی ہے، جی بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے، جی بہت کوئی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جو سب کے لیے نہیں لیکن جو چند ممالک ہیں ان کو چھوڑ کر جو اسلامی کنٹری بھی ہیں وہ ان کی جو ایران ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ ترکی ہے، پاکستان نے بھی مذمت کی، لیکن میں یہ پہلے آپ کو کہہ چکا کہ مذمت خالی کر دینا۔ وہ کسی کا جو ہے وہ بیٹا جو تھا وہ والد صاحب نے پڑھا کے وکیل بنایا، وکیل بننے کے بعد جس وقت وہ ایک دن راستے میں جا رہے تھے تو کسی شخص نے ایڈوکیٹ صاحب کے والد صاحب کے اوپر حملہ کر دیا۔ جب والد صاحب کے اوپر حملہ ہوا تو وہ لگاتار جو ہے نا وہ مار رہا تھا جو ایڈوکیٹ کے والد صاحب کو، اور وہ کاپی پنسل لے کے دفعات لکھ رہے تھے کہ آپ کے اوپر فلاں دفعہ بھی لگ گیا، فلاں دفعہ بھی لگ گیا۔ تو اس وقت والد صاحب نے کہا یار یہ کاغذ پہ سے، اسی لیے میں نے آپ کو پڑھایا، یہ بندہ مجھے مار دے گا اور آپ خالی دفعات لکھتے رہے، دفعات لکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو میں آپ کو یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ جو ہماری خالی جو مذمتیں ہیں اس سے تو کام چلنے والا نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس جتنے بھی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، دنیا کے سارے ممالک دیکھ رہے ہیں۔ ابھی روس نے، ابھی آپ نے دیکھا کہ جس وقت جنگ بندی کی بات کی گئی ہے تو امریکہ نے جو ہے نا کھل کے مخالفت کی ہے کہ نہیں جی جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی پچھلی جو ایک دفعہ قرارداد پیش ہوئی ہے وہاں کے اوپر روس نے
اور چائنا نے جو ہے نا وہ امریکہ کی اس کی جو قرارداد تھی اس کو ویٹو کر دیا ہے۔ تو امریکہ کھل کے جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے نا وہ یورپین کنٹری کے جو ممالک ہیں وہ اسرائیل کی جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہے ہیں، ایکسیپٹڈ جو ہے نا وہ اسرائیل اپنا وہ جو ہے اپنا روس اور جو چائنا ہے۔ باقی جو جہاں کے اوپر لوگ ہیں، جہاں ان کی بات کی جائے تو یہ سارے نہیں ہے کہ ضروری کہ جو لوگ ہیں وہ فلسطینیوں کے ادھر جو انسانیت کا درد رکھنے والے ابھی ہندوستان کے اندر بھی مظاہرے ہوئے، وہاں کے اوپر بھی لوگوں کو اٹھا کے اندر جو ہے نا وہ لیڈیز ہی ڈالا گیا، جن کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، 500 بچوں کو ایک دن میں ختم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ انسانیت کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ جو لوگ درد دل رکھنے والے ہیں وہ آواز اٹھاتے ہیں، لیکن ابھی جو لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کے ہیں کہ اس کو کہتے نہیں جی یہ دیکھیں جی وہ اپنا حق دفاع جو ہے فلسطین، آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح بھی یہ کہہ چکے کہ یہ ایک ناجائز ریاست ہے، اس کے اوپر کوئی اس طرح کا جو ہے نا وہ سلسلہ ہے نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر اقوام متحدہ کوئی اپنا رول پلے کرنا چاہتا تو وہ کر سکتا تھا، لیکن وہ اس میں کوئی نہیں، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ ان کی جو ہے نا وہ سپورٹ کر سکتا ہے۔ حالانکہ یہ جو اس طرح کا بھی چل رہا ہے 1967 میں کہ جی 2 ریاستیں بنا دی جائیں اور ان کو جناب جو ہے نا وہ اس طرح کر دیا جائے، لیکن اس میں بھی اقوام متحدہ جو ہے وہ واضح طور کے اوپر ناکام نظر آتا ہے۔ جو 57 اسلامی ممالک ہیں ان کی جو ہے نا وہ جنگ بندی کرا سکتے ہیں، وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کا بھی بس ایک وہ بیان دے کے اقوام متحدہ کا وہ اسپیشلی اجلاس بلا سکتے ہیں اور اس میں جا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جنگ بندی فی الفور کی جائے، اگر اور کچھ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس طرح فلسطین کو جو ہے نا وہ لگاتار ان کو مار رہے ہیں اور ان کو کھلی چھٹی دے دی جائے کہ ٹھیک ہے جی اس طریقے سے تو جو آنے والے دور میں جو کوئی بدماش ہوگا، جس کے پاس طاقت ہے وہ جو کچھ مرضی کرتا رہے اور غریبوں کے لیے جو ہے نا رول آف لا جو ہے نا اس کو رکھا جائے، تو یہ انتہائی جو ہے نا یہ قابل افسوس جو ہے وہ چیزیں ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ 1948 سے لے کے فلسطینیوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں خوراک، توانائی اور ادویات کی شدید کمی ہے۔ اسرائیل کی بمباری سے شدید تباہی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس میں جو پاکستان ہے اس کو جو ہے نا وہ مثبت کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اسلامی ریاست ہے پاکستان، ان کے پاس جو ہے نا وہ ایٹمی طاقت بھی ہے۔ جتنا اثر و رسوخ پاکستان استعمال کر سکتا ہے دنیا کے اندر، رول پلے کر سکتا ہے، وہ جو ہے نا دیگر جتنے بھی ممالک ہیں وہ اس وقت جو ہے نا وہ ہمارے ملک کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ آگے جا کے اوپر حملہ کر دیا جائے، لیکن پاکستان کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرح کی یہ جو سیاسی رستہ کشی یہاں کے اوپر جاری ہے، اس سے باہر نکل کے، کیونکہ پاکستان کو جو ہے نا وہ تمام جو اسلامی ممالک ہیں ان کی جو ہے نا وہ سربراہی کرنی چاہیے۔ 57 جو اسلامی ممالک ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنا رول پلے کریں۔ اس کے بعد جتنے بھی ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں ان کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ مثبت جو ہے وہ کردار ادا کریں، جس سے جناب جو ہے نا وہ فی الفور جو ہے نا وہ جنگ بندی کی جا سکے۔ ابھی جو ہے نا کہ وہ جس طرح اسرائیل مرضی ظلم کرتا رہے، ابھی اعتراضات بھی ہو رہے، لوگ کہتے ہیں جی کہ احتجاج کے ساتھ کیا ہوگا؟ احتجاج کے ساتھ جو آپ اپنا بیان ریکارڈ کروا رہے، اگر آپ کچھ بھی نہ کریں تو جس وقت آپ ہم نے رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو وہاں جا کر جو ہے نا وہ ہم نے کیا جواب دینا ہے کہ جی ہم بات خاموش جتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں، ظاہر ہے ہمارے اختیارات میں ایسی تو کوئی چیز نہیں، ہم مذمت ہی کر سکتے اور اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ظلم کے خلاف جو ہے نا بولنا بھی جو ہے وہ جہاد ہے۔ جس وقت ہمیں حکم دیا جائے، اب یہ حکم کون دے گا؟ یہ پھر اللہ تعالیٰ ظاہر ہے وہ بہتر جانتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں جی کہ جو ملک کے سربراہ ہوتے ہیں وہی جو ہے نا وہ آرڈر دیتے ہیں اس سلسلے کے اندر، کہ جس وقت یہ جو جنگ ہے یہ جو ہے نا وہ عالمی جنگ کی طرف بھی جا سکتی ہے، اس میں اور بھی قوتیں اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو یہ جو معاملات جو ہے نا وہ انتہائی ناگفتہ بے بھی ہو سکتے ہیں اور یہ عالمی جنگ کا بھی خدشات منڈرا رہے ہیں۔ تو اس میں جتنے بھی ممالک ہیں ان کو جو ہے نا اب جو ہے نا وہ ان کو یہ چاہیے کہ اسرائیل کو جو ہے اس کو باز رکھا جائے، جتنے بھی انسانی حقوق کا جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں اس وقت ان کا خاموش رہنا یہ ایک تماشے سے کام نہیں ہے، ان کو آگے بڑھ کر کام کرنا چاہیے۔ انسانی ہمدردی کے اصولوں کے مطابق بنیادی ضرورتیں جس میں خوراک، ادویات، پانی کی فراہمی کی فوری ضرورت ہے، اقوام متحدہ کو اس میں جو ہے نا وہ کردار ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اقوام متحدہ ایک پارٹی بن کر خالی جناب جو وہ بیٹھ جائے اور جتنا بھی اسرائیل جو ہے وہ ظلم و ستم کرتا رہے، اس کو جس وقت تک امریکہ نہ گئے اس وقت تک اقوام متحدہ کوئی کردار ادا نہ کرے، کیونکہ دنیا کے اوپر یہ چیز آویزاں ہو رہی ہے کہ اقوام متحدہ جو ہے اس کا کردار جو ہے وہ ہمیشہ سے مشکوک رہا ہے، اور جس وقت بھی جس طرح کے کسی اور دیگر معاملات میں
ہوتے ہیں سلسلہ، تو وہاں کے اوپر اس کا کوئی اور رول ہوتا ہے۔ ابھی کیونکہ امریکہ جو ہے یہ پشت پناہی کر رہا ہے اسرائیل کی، تو اس کے اوپر وہ جو ہے نا کوئی بھی اپنا جو ہے نا وہ رد عمل نہیں دے رہے۔ میں جو ہے نا وہ جتنا بھی فلسطین کے اندر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ یہ جو سلسلہ ہے اس کا جو ہے نا وہ بند ہونا چاہیے۔ جو یہ دہشت گردی کی جا رہی ہے، لوگوں کو جو ہے نا ان کو مارا جانا، گرجے کو چھوڑا جا رہا ہے، نہ جو ہے نا مسجد جو ہے نا، نہ اس کے بعد ہاسپٹل جو ہیں وہاں کے بڑے چھوٹے بچے ان کو پورے کے اسپتال جو ہیں ان کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ یہ کہاں کا جو جناب جو ہے نا انصاف ہے، یہ کہاں کا جناب جو ہے نا وہ یہ حالانکہ جنگ جس وقت ہوتی ہے اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہاسپٹلوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا ہے، اس کے وقت ایمبولینسوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہاں ماس کے دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، ابھی ہزاروں لوگ وہاں کے اوپر جناب جو ہے نا وہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی مارے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ظلم و ستم ہے یہ جو ہے نا وہ ناقابل جو ہے نا وہ برداشت ہے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں انسانیت تڑپ رہی ہے، اسرائیل ظلم کی تمام حدیں پار کر چکا ہے، مگر عالمی امن کے دعوے دار خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ غزہ میں بھوک و افلاس کا نہ صرف راج ہے بلکہ ہر طرف انسانی لاشیں بکھری ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ فلسطین میں جاری اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے اسلامی ممالک کے سربراہان کو ذاتی مفادات کو ایک طرف رکھ کر دو ٹوک موقف اختیار کرنا پڑے گا۔ دنیا فانی ہے اور جس وقت ہم نے اللہ کے بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو وہاں کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی سفارش چلنے والی نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں اسلامی ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کو آگے بڑھ کر جو ہے نا وہ کام کرنا پڑے گا۔ تو اس وقت جو ہے نا وہ تقریباً 10 بجے کا ٹائم ہے، تھوڑی بہت مجھے ایڈیٹنگ کے اوپر بھی ٹائم لگے گا۔ اور جو ہمارے رانا بشارت علی صاحب مرکزی چیئرمین انٹرنیشنل وومن رائٹس موومنٹ کے، وہ برطانیہ کے اندر آپ نے دیکھا بھی ہے، دیگر ممالک کے اندر بھرپور جو ہے نا وہ فلسطینیوں کی آواز اٹھا رہے ہیں۔ آپ سب سے یہ میری گزارش ہے کہ فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ پاک ان کے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ ہر نماز میں فلسطینیوں کو دعا میں شامل کیجیے گا۔ اگر مجھ سے کوئی دوران کوئی الفاظ کے چناؤ میں غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ملیں گے۔ السلام علیکم۔